اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں اور عزم جالے ساتھیوں، particularly youth and all the members and leaders of deprived ethnic nationalities of Pakistan. اوورسیز میں رہنے والے ذمہ داران، تحریکی ساتھیوں، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے ذمہ داران و تحریکی ساتھیوں، اور جو میری آواز سن رہا ہے ملک بھر میں، ان سب کی خدمت میں الطاف حسین کا سلام حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، آج 22 ستمبر 2017، 22 سپٹمبر 2017، جمعہ کا دن. ڈے از ٹوڈے فرائیڈے. اور اس خواتین و حضرات، تحریکی ساتھیوں، یوتھ، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز اقوام متحدہ میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جو کچھ اور باتیں کہیں، ان میں ایک بات یہ تھی کہ اقوام متحدہ کا ایک مانیٹرنگ ڈیلیگیشن کشمیر جائے اور وہاں پر انڈین فورسز کی جو ظلم اور زیادتیاں ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس پر رپورٹ مرتب کر کے پوری دنیا بھر میں اقوام متحدہ ان مظالم کو، ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی فوج سے کیے جانے والے مظالم کی تفصیلات، تمام تر تفصیلات ان ڈیٹیلز اپنی رپورٹ میں دنیا کے سامنے لائے، تاکہ دنیا انڈیا پر دباؤ ڈال سکے کہ وہ ان مظالم کو بند کرے. میں ان کشمیر میں ڈھائے جانے والے جو کہتے ہیں، پاکستان کا الزام ہے کہ کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، میں نے ہمیشہ ان مظالم کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی، یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشن قرارداد کے مطابق کشمیریوں کا ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے. whether they want to live with India or Pakistan, or even if the Kashmiris want to live independently,
in an independent Kashmir is not either the influence of, under the influence of either India or Pakistan. بہت اچھی بات آپ نے وزیر اعظم صاحب گزشتہ روز اقوام متحدہ کے 76ویں سیشن سے 76 sessions of the United Nations امریکہ میں کیا. وزیر اعظم صاحب آپ صرف کشمیریوں کے وزیر اعظم نہیں، آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. آپ نے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا کہ جو بلوچ عوام پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہو رہی ہیں، enforced disappearances کی جا رہی ہیں. وہاں بھی یونائٹڈ نیشنز کا ایک ڈیلیگیشن بلوچستان میں بھیج کر اصل وجوہات معلوم کی جائیں اور اصل حقائق سے دنیا بھر کو آگاہ کیا جائے. اور وزیر اعظم صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب مہاجر عوام پر جن کے آباء و اجداد نے 30 لاکھ جانوں کا گھر بار کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان عملاً وجود میں لانے کا بنیادی کردار و حصہ بنے، ان کی اولاد پر جو پاکستان کی فوج ISI پیراملٹری رینجرز مظالم کر رہی ہے، انہیں ان کی انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کر رہی ہے، ان کی ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز کر رہی ہے، کسٹوڈیل ڈیتھ کر رہی ہے، کسٹوڈیل کلنگز کر رہی ہے، اور تمام مہاجر اکثریتی علاقے سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سانگھڑ، نواب شاہ، سکھر و دیگر اربن ایریاز آف سندھ، شہری علاقے سندھ کے جہاں مہاجروں کی اکثریت ہے، وہاں مہاجروں کا جینا حرام کر رکھا ہے، ان کے دن کا چین اور رات کا سکون غارت کیا ہوا ہے. 300 سے زائد 2013 سے لے کے آج 2017 تک 300 سے زائد مہاجر لاپتہ ہیں. لگ بھگ 200 سے زائد مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں رینجرز نے، فوج نے پاکستان کی اپنی کسٹڈی میں ہلاک کر ڈالا، اور مہاجروں کی اور محروم مظلوم لوگوں کی نمائندہ جماعت MQM متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے فاؤنڈر الطاف حسین کی آواز، تقریر، تحریر، تصویر تک پہ ذرائع ابلاغ بشمول الیکٹرانک میڈیا پابندی عائد کر رکھی ہے. تو یونائٹڈ نیشن سے میں بحیثیت وزیر اعظم یہ درخواست کرتا ہوں کہ فوج اور ISI
ہماری سنتی نہیں، اور ہمارے اپنے منتخب وزیر اعظم کو فوج اور ISI نے بذریعہ سپریم کورٹ آف پاکستان، نیب اور نہ جانے کون کون سے اداروں کے ذریعے نکال باہر کیا. اس پہ بھی ایک ڈیلیگیشن بھجوانے کا مطالبہ کرتے تو ہم آپ کو نمائندہ وزیر اعظم مانتے. آپ نے جو تقریر کی وہ آپ کی لکھی ہوئی تقریر نہیں تھی، وہ ISPR. This is an institution, one of the institution of Pakistan Army, Inter-Services Public Relations of پاکستان، اس نے جاری کی. معزز خواتین و حضرات، اور I would like to invite the attention of the members and all human rights activists and leaders of the human rights organizations, international organizations of all over the world, existing, working, either in their own countries or internationally, to send their rapporteurs or representatives to Balochistan and Karachi, Hyderabad, Mirpur Khas, Nawab Shah, Sakkar and other urban areas of Sindh to investigate how the Pakistan Army, ISI, paramilitary forces are being persistently committing genocide of Baloch and Muhajir nations, or in other words, nationalities. اور آپ وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہتے کہ میرے وزیر اعظم کو زبردستی نکالا گیا بذریعہ عدالت، جن کی زوجہ محترمہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہو کر اسپتال میں لندن میں زیر علاج ہیں. آج ان کا 3را آپریشن ہوا ہے. اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ میں نے پہلے بھی دعا کی تھی، آج بھی کر رہا ہوں. اسحاق صاحب نے اپنے لب خاموش رکھے، ان کے گھر پہ چھاپے کی میں مذمت کرتا ہوں. نواز شریف صاحب کے گھر پر آج نیب نے ایک نوٹس چسپاں کر دیا ہے یا چسپاں کر دیا ہے. کہ ان کی جائیداد کو، ان کے گھر کو نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. ان مظالم کا نوٹس لینے کے لیے بھی اقوام متحدہ پاکستان میں اپنے ڈیلیگیشن بھیجے اور دیکھے کہ فوج کس طریقے سے پاکستان میں مظالم ڈھا رہی ہے. And I want to invite the attention of the members of the United Nations and the Secretary General of the United Nations. United Nations, that you have to take action. What the hell
Pakistan against their own loyal citizens of Pakistan. آج ایک فیصل آباد کے اس روڈ پر جو فیصل آباد سے سیالکوٹ جاتا ہے، یا اس روڈ پر ایک طالب علم بس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا، جس پر وہاں کے علاقے کے عوام مشتعل ہو گئے. انہوں نے 6 بسوں کو آگ لگا دی. تو ٹی وی اور ریڈیو اور تمام ذرائع ابلاغ، اینکر پرسنس نے اسے، اور خبریں پڑھنے والے بے شرم لوگوں نے اسے ٹی وی پر مشتعل ہجوم کا نام دیا. لیکن اگر یہی بات کراچی میں چاہے آشا بھوانی کالج ہو یا کسی طالبہ یا طالب علم کی، چاہے بس ڈرائیورز یا ٹیکسی ڈرائیورز یا ٹرک ڈرائیورز کے ذریعے ہلاکت ہو، اس پر اگر عوام مشتعل ہو کر کوئی بھی احتجاج کرتے تو اس کا الزام آتا کہ یہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کرا رہی ہے. جیسا کہ آج رینجرز کا ڈی جی بار بار بولتا ہے چلا چلا کے، بے ضمیر، بے شرم، بے غیرت ڈی جی، کہ ہم نے امن قائم کر دیا. پہلے ایک آدمی کا سکہ چلتا تھا، اب امن ہے، اب کچھ نہیں ہوتا. یہ امن تم نے 70 میں بھی قائم کر دیا تھا، 23 مارچ کو سابقہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو. اگر ذرہ برابر بھی غیرت ہے تو فوج کے افسران انا پرستی کا مظاہرہ نہ کریں. And I want to invite the attention of the United Nations countries that please don't play in the hands of Pakistan Army for your national interest. Your personal and own national interest, and you are supporting Pakistan Army to establish an interim government in Pakistan and CPAC corridor. Saudi Arabia has also jumped on this plan to support Pakistan Army ISI designs to usurp the rights of Baloch and also all the oppressed nationalities of Pakistan. یہ میں سہجتی حکمت عملی اسٹیبلشمنٹ کی اس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پنجاب میں اگر کوئی فوج کے ٹرک پہ پتھراؤ کرے تو استعمال ہوتا ہے لفظ مشتعل. نوجوانوں نے اس لیے فوج پہ پتھراؤ کیا کہ ٹرک میں بیٹھے ہوئے فوجی آنے والی لڑکیوں پر گندے گندے بےہودہ ریمارکس، جملے پاس کر رہے تھے. اب آپ مشتعل ہو گئے اور فوج پہ اتنا پتھراؤ کیا کہ فوج ہی ٹرک لے کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اور اگر یہی سب کچھ کراچی میں ہوتا یا حیدرآباد میں ہوتا تو انہیں را کا ایجنٹ، انڈیا کا ایجنٹ، اسرائیل کا ایجنٹ، امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا جاتا. کہ یہ کیا دو عملی ہے، کیا ڈائیکاٹمی ہے. یہ خدا کے لیے اقوام متحدہ کے لوگ آزاد کرائیں پاکستان کے آپریس سپریس نیشنلٹیز کو، ایتھنک نیشنلٹیز کو. ایتھنو
کی فوج ISI سے نجات دلوائیں اپنے مفادات کے لیے. خدا را تمام مغربی ممالک، نیٹو کنٹریز پاکستانی فوج کا اپنے مفادات کے لیے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ساتھ دے کر مزید پاکستانیوں کا قتل عام نہ کروائیں. بہت بہت شکریہ. And I hope that the United Nations Secretary General probably take the notice of my appeals and demands. Thank you very much. ساتھیوں، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جدوجہد جاری رکھنا. جی ہاں،